علی رسولہ کریم اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے حسد کے متعلق۔ حسد ایک بدترین بیماری اور مہلک گناہ ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کے پاس دین یا دنیا کی کوئی نعمت دیکھ کر دل میں جلنا اور آرزو کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ اور حسد کے مہلک ہونے کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں میں سے پہلی سورت کے اندر حاسد کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور حسد ہی تھا کہ جس نے یہودیوں کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے محروم رکھا۔ یہودی اس بات کی امید لگا کر بیٹھے تھے کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن جب اللہ نے اپنے آخری نبی کو بنی اسماعیل کے اندر مبعوث کیا تو یہودی حسد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد فرمایا، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے لوگوں کو جو اپنا فضل نبوت عطا کر رکھا ہے، کیا اس پر یہ حسد کرتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ خود حسد کی وجہ سے ایمان سے محروم رہے، بلکہ جو لوگ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کے متعلق بھی تمنا کرنے لگے کاش کہ یہ لوگ بھی ایمان سے ہٹ کر دوبارہ کفر کے اندر آ جائیں اور ایمان سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، پسند کرتے بہت سارے اہل کتاب میں سے، لَوْ يَرُدُّونَكُمْ، کاش کہ وہ لوٹا دے تم کو، مِن بَعْدِ ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد، کفاراً کافر بنا کر، حسدا من عند انفسہم، اپنے دلی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے لیے حق ظاہر ہو چکا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد احادیث مبارکہ کے اندر حسد کی مذمت کو بیان کیا ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایاکم والحسد، کہ تم لوگ حسد سے بچتے رہو اور حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، فإن الحسد یاکل الحسنات، بے شک حسد جو ہے یہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، کما تاکل النار والحطب، جیسا کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، او قال العشب۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان مبارکہ کے اندر حسد کی مذمت کو بیان کیا ہے کہ حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو اسی طرح کھا جاتا ہے جس طرح کہ آگ جو ہے یہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت سنن نسائی کے اندر، اس کے بھی راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑی تفصیلی روایت ہے جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں حسد اور ایمان یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ حسد اور ایمان یہ 2 متضاد چیزیں ہیں، جب اس کے دل میں جس وقت حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا، اور ایمان ہوگا تو پھر حسد نہیں ہوگا۔ اور المعجم الطبرانی، المعجم الکبیر للطبرانی، اس میں ایک روایت ہے کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، کہ اس وقت تک تم خیر پر رہو گے جب تک تم حسد سے بچتے رہو گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہیں کرو گے۔
सैयदना अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है, वो फरमाते हैं कि मैं हासिद के सिवा हर शख्स को खुश कर सकता हूं। कुल्लुन नास अक़दर वाला रिज़ाए इल्ला हासिदा नेमतिन फ़इन्नहु ला यरज़ीहि इल्ला ज़वालहा। हासिद तो सिर्फ नेमत के जवाल ही पर खुश होता है, इसके अलावा किसी चीज पर खुश नहीं होता। किसी अल्लाह वाले का कौल है, सलब में से किसी का कौल है कि आसमानों में सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो हसद था, और जमीन पर जो सबसे पहला गुनाह हुआ वो भी हसद था। आसमानों पर सबसे पहले हसद शैतान ने, इब्लीस ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के साथ किया, और जमीन पर सबसे पहला गुनाह जो हसद किया तो आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई हाबिल के साथ किया, और इस हद तक नौबत जाकर पहुंची कि काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस मूजी गुनाह से बचाए, इस मूजी मर्ज से बचाए। आज दुनिया के अंदर अक्सर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है तो वो इसी हसद की बुनियाद पर पैदा हो रहा है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने दिल से हसद को निकालें, और इसके निकालने के मुख्तलिफ